بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ کافی دنوں سے شدید تنقید کا نشانہ بننے والے جنرل قمر جاوید باجوہ نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کر ڈالا کہ جو شخص ان کو صبح شام سلیکٹرز کے تانے دیتا رہتا ہے اس کو فون تک کر ڈالا، اور ایک انکوائری کا حکم دے دیا کراچی کے واقعات کے بارے میں۔ انہوں نے تو پوری نیک نیتی سے کوشش کی کہ معاملے کو سلجھایا جائے، حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو بلاول کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کیا۔ ان کی خلوص نیت کا یا فوج پاکستان کے خلوص نیت کا صلہ یہ ملا ہے کہ آج ہی فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ کر کہ سارے پانی کو گدلا دیا ہے کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، یعنی فضل الرحمان صاحب کو کوئی شک نہیں ہے کہ کس نے کیا اور کیوں کیا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ کہہ کر کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وہی تحقیق کریں گے تو نتائج کیا ہوں گے۔ تو بہرحال اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوں چند ایک چیزوں پر، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم کی مسلم لیگ کی وارث کہلانے والی جو آج کی جماعت مسلم لیگ ہے، وہ اپنے بابائے قوم کی مزار کی بے حرمتی کی مرتکب ہوئی۔ اب اس کو بجائے اس کے کہ اس کا یہ تعصب کا اظہار کرتے، اس کو کنڈیم کرتے، اس پہ معافی مانگتے قوم سے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسے معافی نہیں مانگی بلکہ انہوں نے اس کی توجیہات پیش کرنا شروع کر دی ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کمال ہوشیاری سے صفدر کی گرفتاری کے مسئلے کو انہوں نے مین ایشو کے طور پہ کھڑا کر دیا ہے، اور بابائے قوم کے مزار کی بے حرمتی اب کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے جس طریقے سے سندھ حکومت نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا۔ وہ حیرت اس لیے ہے کہ پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو کافی حد تک ان کی حکومت نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ آئی جی نے صحیح کیا، لیکن واقعہ ہونے کے 31-32 گھنٹے کے بعد ایک اور نئے قسم کے بیانیہ سامنے آ گیا۔ جب یہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ سندھ پولیس کے کافی آفیسرز چھٹی پر جا رہے ہیں بطور احتجاج، جو ان کے خیال میں ان کے آئی جی کی بے عزتی ہوئی ہے اس لیے وہ چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں، ان حالات میں کام نہیں کر سکتے، اس معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا میں اس پر بھی حیران ہوں۔ دیکھیے واقعہ ہوا، بے حرمتی ہوئی، پوری قوم نے دیکھی، 10 گھنٹے تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ 10 گھنٹے کے بعد بقول سندھ حکومت کے جو ان کا موقف 32-33 گھنٹے کے بعد سامنے آیا کہ آئی جی صاحب کو باقاعدہ اغوا کر کے ان سے زبردستی یہ کام کروایا گیا۔ میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 10 گھنٹے تک ایف آئی آر کا درج نہ ہونا کیا وہ صحیح اقدام تھا؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے، جو تو انکوائری کی رپورٹ آئے گی تبھی پتہ چلے گا کہ ان کو لے گئے اور ان سے زبردستی کام کروایا گیا، تو کیا ایف آئی آر کا درج ہونا غلط تھا؟ کیا جو بھی شخص اس چیز کا مرتکب ہوا ہے اس کو گرفتار کرنا غلط قدم تھا؟ اگر کسی نے ان سے یہ زبردستی کروایا ہے جو کہ صحیح اقدام تھے میری نظر میں، تو کیا وہ مجرم بن گئے؟ اس قدر بڑے مجرم کے سب ان پہ چڑھ دوڑے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا نقطہ نظر ہے، یہ ہو سکتا ہے غلط، تو آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو بھی تھے اس میں، اگر انہوں نے زبردستی کرنی پڑی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تو بھی ٹھیک ہوا، اور اگر انہوں نے اریسٹ کرنے میں زبردستی کرنی پڑی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام نہیں ہوا۔ اگر غصہ اس بات پر ہے کہ کوئی شخص ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری سمجھ سے یہ بھی بالا تر ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے قتل و غارت اور 100 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے پہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی جب تک اس وقت کے چیف آرمی سٹاف نے خود ذاتی طور پہ مداخلت نہیں کی۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے نظام عدل کا سارے کا، کہ اس میں اپنی شکایت درج کرانا
اور اس کو آگے لے کے چلنا ایک انتہائی کٹھن کام بن گیا ہوا ہے۔ اب آئیے کہ اس معاملے کو جو ہینڈل کیا گیا ہے وہ کیسے ہوا۔ معاملہ ہوا اس کی 32 گھنٹے کے بعد سندھ گورنمنٹ بڑے زور و شور سے سپورٹ میں آئی، اور سندھ پولیس نے اپنی چھٹیوں کی درخواستیں پیش کر دیں، اور پھر سندھ پولیس کی پیسیفیکیشن شروع ہو گئی۔ بلاول صاحب بھی چلے گئے، چیف منسٹر صاحب نے بھی کانفرنسیں کر ڈالیں۔ ایک آرگنائز فورس کا اس طریقے سے اکٹھے چھٹیوں کی درخواست دینا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور پھر درخواستوں کا متن بھی ایک ہی ہے، اور میرا خیال ٹائپ رائٹر بھی ایک ہی استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو سندھ پولیس کو جو غصہ آیا اس میں 31-32 گھنٹے میں بعد غصہ کیوں آیا؟ واقعہ جب ہوا تو اسی وقت غصہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا اس میں۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے، بلکہ شک نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرف سے انسٹیگیشن ہوئی ہے۔ کس نے کی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انسٹیگیشن ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پیسیفیکیشن ہوئی ہے وہ اس سارے معاملے میں سمجھتا ہوں انتہائی ایک خطرناک اقدام ہوا ہے۔ یہ مجھے پولیس سے انتہائی ہمدردی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کتنے کٹھن حالات نے کس قدر مشکل فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کسی آرگنائز فورس کا اس طریقے سے احتجاج اگر آج تسلیم کر لیا گیا ہے تو آئندہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج کی شاید سندھ حکومت، بلاول صاحب اور ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ 1972 یا 73 میں ہوا تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے انتہائی سختی سے لاہور پولیس نے جو یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی تو کچل دیا تھا اس کو۔ وجہ یہی تھی کہ آرگنائز فورس اس قسم کام کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ یہ اگر سندھ حکومت طرفداری نہ کرتی اور اس کو سیاسی مسئلہ نہ بناتی تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ ان سب کی چھٹیاں تسلیم کر لیتے، ان سے کہتے کہ بھائی صاحب آپ جائیے چھٹی پر، انکوائری ہم کر رہے ہیں، انکوائری کے بعد جو نتائج ہوں گے آپ کو آگاہ کر دیے جائیں گے۔ اس دوران رینجرز کراچی میں تو گزشتہ 3 دہائیوں سے موجود ہیں، سندھ میں باقی حصوں میں موجود ہیں۔ رینجرز کو کنٹرول دے دیتے کہ ٹھیک ہے چونکہ چونکہ چھٹی میں جا رہی ہے تو آپ یہ سنبھال لیجئے، اور انکوائری کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ سندھ حکومت آئی جی سے یہ بھی پوچھتی کہ بھئی اس کو ایف آئی آر کو درج کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی آپ نے، اور اگر ایف آئی آر درج ہو گئی تھی اتنے عرصے کے بعد، لوگوں کی کوششوں کے بعد، تو پھر اس شخص کو گرفتار کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو بذات خود ایک مہمہ بنا دیا گیا ہے۔ پولیس موجود تھی، کسی جگہ مجھے رینجرز نظر نہیں آئے، اور بھی سب دوستوں نے دیکھا ہوگا آپ سب نے، رینجرز کبھی نظر نہیں آئے اس جگہ پر۔ رینجرز کی جو گاڑی ہر ہوٹل میں ہر جگہ پہ سندھ میں جو کراچی کے حالات کے پیش نظر موجود ہوتی ہے وہاں کھڑی تھی، اسی کو ایسے دکھا دیا گیا۔ دروازہ توڑنے کی بات کی گئی، دروازہ ٹوٹا ہوا بھی نظر نہیں آیا، اور جب صفدر صاحب کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے اس کو تو باقاعدہ پولیس والے نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے ان کا دروازہ بھی بند کیا، کسی نے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ عدالت میں گئے، کیس ہوا، بیل ہو گئی، ختم معاملہ۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہو گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج آنے میں کچھ دیر لگے گی ابھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں بار بار اس بات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں، اور پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے سب پاکستان کے جو پولیس ہیں ان کے مسائل کا آگاہی ہے کافی حد تک، ان کے جو مشکلات ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو چونکہ ایک خاص سیاسی ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے مجبوری بنا دی گئی ہے، چونکہ ان کو آئین میں اس قسم کی کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کا وہ کہا مانے، اور اس طریقے سے ہم نے اپنی پولیس کو اس قدر پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اپنے فرائض کی بجاوری ہی بذات خود ایک بڑا مشکل کام بن کے رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پولیس نے یہ کام کیا وہ غیر مناسب بھی تھا، غلط بھی تھا، اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سندھ اور پیپلز پارٹی تو بھگتے گی ہی، باقی سب ملک کو بھی اس کے بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے باقی لوگوں کو شہ دے دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے پریشرائز کر سکتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں۔ ایک آرگنائز فورس کو بھی آپ نے یہ اب ایک رستہ دکھا دیا ہے اس میں،
اور جب جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں وہ اپنے لوگوں کے ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں اور بجائے اس کے کہ اس کی گہری نظر سے اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کیسے اس کو سنبھالنا چاہیے، اگر اس قسم کے رویے ہوں گے تو نقصان سب کا ہوگا۔ میری اب بھی درخواست ہے سندھ حکومت سے کہ اس معاملے کو وہ ایک دفعہ پھر غور سے دیکھے اور جہاں ان سے غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، ورنہ ان کے لیے مشکلات تو ہیں ہی، جس طرح میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی۔ اس کو خدا کے لیے بھی سے آپ ٹھیک کریں، اور یہ جو سیاسی ٹیمپریچر درجہ حرارت جو بڑھایا جا رہا ہے وہ بہرحال ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، جمہوریت ہے، یہاں پہ آزادی ہے، آپ کیجئے جو بھی کرنا ہے۔ دوسرا کام جو میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو سے بار بار مختلف پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے افواج پاکستان کو اس سارے نیریٹو سے نکالیے۔ آپ اپنا فائدہ نہیں کر رہے اس چیز سے، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام پوری طریقے سے اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور افواج پاکستان اپنے عوام کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ ان کے احساسات کو پوری طرح سمجھتی بھی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سارے سنگین حالات میں سنگین ترین الزامات کے باوجود انہوں نے اپنا کمپوزر قائم رکھا ہوا ہے، اور اپنے سارے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو بھی وہ اس طریقے سے سمجھائیں گے، کیونکہ چیف آرمی اسٹاف تو خود پچھلے دنوں کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہہ چکے ہیں اگر کوئی ایسی تنقید جو آپ کی اصلاح کے لیے ہے تو اس کو آپ خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ تو اس سارے معاملے میں جو سارے حالات کے باوجود اگر آپ افواج پاکستان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں تو پھر افواج پاکستان اسی ملک کا ایک حصہ ہیں، وہ آپ اور میرے ہی بھائی بہن بیٹے ہیں سارے، وہ بھی گوشت پوش کے انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور ان کو اگر یہ اس ذہن میں یہ بات بیٹھے گی تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ملک کے لیے تو بالکل اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کراچی میں ہوا، جو بھی ہوا میں اس سے اختلاف مجھے ہے، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ادارے آپس میں آمنے سامنے نہیں آئے، کسی نے کسی کی طرف کوئی زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن بھارت سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان میں شاید خدا نہ خواستہ کراچی کے گلی کوچوں میں پولیس اور فوج کے درمیان جنگ چھڑ رہی ہے۔ انہوں نے تو کافی کیجویلٹیز بھی رپورٹ کر دیں۔ برطانوی جو گارڈین اخبار ہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، شیعہ اور سنی فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے ملک میں۔ تو آپ ان سارے حالات کو سمجھیے، وطن عزیز میں اپنے سیاسی اختلافات کو وہاں تک ہی رکھیے، اس کو اس حد تک نہ لے جائیں جو پاکستان کے نقصان دہ ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔